بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا ایک قول ہے الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے۔ یہ حقیقت تمام لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے کوئی خطا اور کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ انسان ہے تو لازماً اس سے گناہ بھی ہونا ہے، انسان ہے لازماً اس سے غلطیاں بھی ہونی ہیں۔ اب کسی کے گناہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے نفرت کیا جائے، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بند کر دیا جائے، اسے حقیر اور ذلیل کیا جائے۔ کسی سے گناہ ہو جانے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا۔ یہ تو انسان کی خاصیت ہے کہ اس سے گناہ ہوتے ہیں۔ یاد کریے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یعنی اولاد آدم کو دنیا کی خلافت دینے کی بات کہی تو اس وقت تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو دنیا کی خلافت دے رہے ہیں جو دنیا میں جا کر خوریزی پھیلائے گی، فساد مچائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یقیناً اللہ کی نگاہ میں ایک انسان بہت باعزت اور محترم ہے، اسی لیے کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کی خطاؤں اور غلطیوں کی وجہ سے اس سے نفرت کیا جائے، اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کو عزت دی ہے، اللہ نے انسانوں کو شرافت عطا کی ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کے گناہوں کی وجہ سے اس سے نفرت کریں؟ یاد کریے ایک حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک واقعہ نقل کیا بنی اسرائیل کا۔ دو آدمی تھے، ایک عبادت گزار تھا اور ایک گنہگار تھا۔ عبادت گزار کو اپنی عبادت پہ ناز اور غرور تھا۔ اس نے اپنے سامنے والے سے کہا کہ بھائی تم عبادت کیا کرو، یہ کیا کرو، تو وہ عمل پر نہیں آیا۔ اس نے دھتکار دیا عبادت گزار نے کہ جاؤ تمہاری کبھی مغفرت نہیں ہوگی، تم بدبخت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میری وسیع رحمت کو چیلنج کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے گنہگار کو معاف کر دیا اور جو عبادت گزار تھا وہ مستحق لعنت قرار پایا۔ اس لیے عبادت ضرور کیجئے مگر اپنی عبادت پہ تکبر مت کریے اور کسی کی گناہوں کی وجہ سے اس سے نفرت مت کریے۔ گناہ سے نفرت کرنے کی اجازت ہے اور کرنا چاہیے، گناہگار سے نہیں۔ کوئی شراب پیتا ہے، شراب پینا غلط ہے، زنا کرنا غلط ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، جھوٹ غلط ہے۔ جھوٹ سے نفرت کرنا چاہیے، جھوٹا سے نہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ جھوٹا سے یا ہم جھوٹا سے نفرت کرنے لگے، اگر ہم شرابی سے نفرت کرنے لگے تو پھر اس کی اصلاح کون کرے گا، اس سے محبت کون کرے گا، سماج میں اس کو اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کون دے گا؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، کسی سے عداوت، دشمنی اور نفرت اپنے دل کے اندر پیدا مت کرو۔ ٹھیک ہے انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اسے درگزر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ جو گناہوں کے عادی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں چونکہ نرمی تھی، اسی لیے اپنی بات کو کہتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا تھا، کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نفرت نہیں کرتے بلکہ باتوں کو نرمی سے سمجھایا کرتے۔ ایک حدیث، ایک نوجوان آ کر خدمت نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں زنا کی اجازت مانگتا ہوں۔ بتائیے یہ بات اپنی جگہ کتنی سخت تھی۔ ہم اور آپ ہوں تو پھر ایسے آدمی کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کریں گے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں کتنی نرمی تھی کہ ایک نوجوان بڑی جرأت کے ساتھ جا کر کہتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز میں سمجھاتے ہیں، کیا تمہارے گھر میں تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہارے خالہ ہیں، پھوپھی ہیں؟ اس نے کہا جی۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ ان کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تم جس کے ساتھ زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہوگی۔ اور نوجوان کو بات سمجھ میں آ گئی، پھر وہ آئندہ گناہوں سے توبہ کر لیا۔ یہ انداز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے محبت عطا فرمائے اور نفرت سے
حفاظت فرمائے۔